السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ الحمدللہ، آج ہم لیسن نمبر 21 پڑھیں گے، اور اس میں آج ہم لیسن پڑھنے جا رہے ہیں یائلین۔ اس سے پہلے جو ہم لیسنس پڑھ چکے ہیں، تھوڑی سی میں اس کی سمری دوں گی۔ ہم نے پڑھا کہ حرکات دو قسم کی ہوتی ہیں، پڑی حرکات اور کھڑی حرکات۔ پڑی حرکات کو ہم کھینچے بغیر ادا کرتے ہیں، جیسے زیر، زبر، پیش، اور کھڑی حرکات کو ہم تھوڑا سا کھینچ کر ادا کرتے ہیں، جیسے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ قرآن پاک میں 3 حروف ایسے ہیں جن کو کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے، جس میں ایک ہے الف مدہ۔ اگر حالی الف سے پچھلے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو اس زبر کو ہم کھینچ کر ادا کرتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں الف مدہ۔ دوسرا ہے واو مدہ۔ جزم والی واو سے پچھلے حرف کے اوپر اگر پیش آ جائے تو اس پیش کو ہم کھینچ کر ادا کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں واو مدہ۔ اور یائے مدہ، اس میں ہم نے پڑھا کہ جزم والی یا سے پچھلے حرف کے نیچے اگر زیر آ جائے تو اسے ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں یائے مدہ۔ آج ہم لیسن پڑھنے جا رہے ہیں یائلین۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ لیسن ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جزم والی یا سے پچھلے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو ہم اسے کھینچے بغیر نرمی سے پڑھتے ہیں، کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جزم والی یا سے پچھلے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو ہم اسے کھینچے بغیر نرمی سے پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم نے یائے مدہ میں دیکھا تھا، جزم والی یا سے پہلے زیر آئی تھی تو ہم نے اس کو کھینچا تھا، بازیریا بی۔ اب یائلین کیا ہے؟ جزم والی یا سے پہلے اگر زبر آ جاتی ہے، با زبر یا، یہ کیا ہوگا؟ با زبر یا بئی، با زیریا بی، با زبر یا بئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے گا۔ رویدن، وئی، ٹھیک ہے۔ جزم والی یا سے پہلے واو کے اوپر زبر آ گیا ہے تو یہ کیا ہے؟ یائلین۔ ہدینا، نہا الف مدہ ہے اور ہا کو سینے سے آواز نکالیں گے، ہا سانس کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ آتینا، آ کھڑا زبر کھینچ کر ادا کریں گے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کے کچھ نسخوں میں الف مدہ اور کھڑا زبر ایک دوسرے کی جگہ یہ آ سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں آپ میم زبر الف ماں لکھتے ہیں یا میم کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیں تو آواز اس کی ایک جتنی ہی نکلے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو کھڑا زبر ہے وہ الف مدہ کا قائم مقام ہے، یا الف مدہ کھڑی زبر کی قائم مقام ہے۔ آتینا، آتینا، طوی، اس کو موٹا رکھیے گا تو کو، آتینا، بینہما، کیدن، اینا، عین، قریش، عینین، دیکھیں یہاں پہ 2 یائلین ہیں، نئی، ٹھیک ہے۔ عینین، زیتون، زئی یائلین، تو واو مدہ، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں والتین والزیتون، ٹھیک ہے، زئی، ٹھیک ہے۔ زیتون، ہیہات، خیر، بدین، علیہم، انجینا،
نون پہ جب جزم آ جائے تو اس کی آواز کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ناک میں ٹھہراتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں گننا کرنا۔ انشاءاللہ آگے ہم گننا کے رولز پڑھیں گے تو آپ کو اس کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ تو نون پہ جب جزم آتی ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ناک میں ٹھہراتے ہیں، اس لیے اس کو میں جیسے پڑھ رہی ہوں آپ اس کو ویسے ہی پڑھیں گے۔ انجینا ویل رأیت۔ آج کا لیسن میں نے اس لیے یہ سلیکٹ کیا کہ آج الحمدللہ آگے شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں تو اس میں ہم سورۃ القدر پڑھیں گے، تو آج میں نے سوچا کہ آج ہم سورت میں سورۃ القدر کی پریکٹس کریں گے، تو اس کے اندر یہ یائلین آ رہا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج یہ لیسن آپ کو پڑھاتی ہوں تاکہ آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس کی آواز کیسے نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیلۃ القدر، لئی، ٹھیک ہے، یہ ہے یائلین، جزم والی یا سے پچھلے حرف کے اوپر کیا آئی ہے؟ زبر۔ اور قد ہم نے پڑھا تھا قلقلہ کے بارے میں کہ 5 حروف ایسے ہیں جن پہ جب جزم آ جائے تو ہم انہیں ہلا کر پڑھتے ہیں اور ان کے مجموعے کو کہتے ہیں ہم قطب و جد، یاد رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ قوف، طا، با، جیم، دال، ان پہ جب جزم آئے گی تو ان کی آواز پلٹے گی۔ لیلۃ القدر اعطیناک الکوثر، اعطی، یائلین، نا، کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچ کر ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ کل کوثر، صا کو نرم رکھنا ہے۔ اعطیناک الکوثر، قومی، می، یائے مدہ، اس کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ یعلمون، قومی یعلمون، مو، واو مدہ، ٹھیک ہے۔ قومی، می، یائے مدہ، قومی یعلمون۔ انشاءاللہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ پریکٹس کریں گے جب آپ تو اس کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔